بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطاری میں تربوز کھانے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دوستو، رمضان ہو، موسم گرما کا ہو اور افطار میں تربوز نہ ہو تو افطار کا مزہ ہی نہیں آتا۔ لیکن پھر بھی بعض لوگ تربوز جیسے فائدہ مند پھل کو پسند نہیں کرتے اور اس پھل کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں تربوز پسند نہیں۔ یاد رہے، ان لوگوں کو اگر تربوز کے بے شمار طبی فوائد کے بارے میں معلوم ہو جائے تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ وہ لوگ خوشی سے تربوز کا استعمال کریں گے۔ تربوز کے یہ فوائد کیا ہیں اور افطار میں اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ دوستو، یاد رہے، تربوز کا استعمال صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے اور روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آج سے 1400 سال پہلے تربوز کا استعمال فرمایا ہے۔ لہٰذا ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربوز کا کس طرح استعمال فرمایا ہے، یعنی تربوز کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے تربوز کو افطاری میں کیسے استعمال کرنا ہے اور اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو مختصر افطار کے چند فضائل بتاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں کسی روزہ دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے روزہ افطار کروایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اسے اس روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہ کی جائے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان یعنی وسائل میسر نہیں ہوتے، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا پھر پانی کے گھونٹ پر کسی روزہ دار کو افطار کرا دے، اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے، اسے اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سحراب کریں گے کہ جس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام یا خادم کے کام میں تخفیف یا کمی کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ یاد رہے، روزہ افطار کروانے کا اجر و ثواب اور فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ احادیث مبارکہ کے الفاظ کے مطابق جہنم کی آگ سے نجات کا آسان ترین ذریعہ ہے، اس عمل خیر کو قرار دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جس نے رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کروایا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش اور اس کی گردن کو آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ دوستو، آپ نے روایت کو ملاحظہ فرمایا کہ روزہ دار کو افطار کروانے کی کتنی فضیلت ہے۔ افطار کروانے پر نہ صرف اجر و ثواب ہے بلکہ حوض کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پانی پینے کی خوشخبری بھی ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جو غریب مسکین ہیں اور ان کو بھی اپنی افطار میں شامل کیا جائے۔ دوستو، یہ تھے چند فضائل افطاری کروانے کے حوالے سے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب کہ افطاری میں تربوز کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ یاد رہیے، تربوز ایسا پھل ہے جو تقریباً دنیا کے ہر علاقے میں پایا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر پاکستان، ہندوستان، ایران، شمالی بنگال، صوبہ سرحد اور افغانستان میں اس کی باقاعدہ کاشت کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ صحت کے لیے مفید اس پھل کا غالب حصہ پانی پہ مشتمل ہوتا ہے، جبکہ اس میں حیاتین اور معدنی اجزاء بھی پائے جاتے ہیں۔ ماہرین تربوز کی غذائیت کے متعلق کہتے ہیں کہ اس قدرتی پھل میں 90% پانی اور 10% فولاد، پوٹاشیم، سوڈیم، کیلشیم، فاسفورس اور روغنی اجزاء شامل ہیں۔
دوستو جہاں تک بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز کو کیسے تناول فرمایا، تو یاد رہے حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربوز کو کھجور کے ساتھ تناول فرمایا اور اس کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھانے کو پسند فرمایا ہے۔ کھجور کا مزاج گرم ہوتا ہے، تربوز کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے، اس طرح جسم میں اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھجور کے ساتھ دوسری چیزیں ملا کر کھانا بہت سی احادیث میں مروی ہے، مثلاً کھجور اور مکھن، کھجور اور تربوز، کھجور اور خربوزہ، کھجور اور ککڑی وغیرہ۔ اس سے ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم افطار میں تربوز کا استعمال کھجور کے ساتھ کریں، یوں ابتدائی سنت بھی ہو جائے گا اور ہماری غذا میں اعتدال بھی رہے گا۔ دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ تربوز کھانے میں کیا احتیاط لازمی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کے فوائد بتائیں۔ یاد رہے کہ تربوز سے حاصل ہونے والے طبی فوائد بے شمار ہیں، جن میں سے چند فوائد آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ تربوز میں پانی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، جو انسانی جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ ایک تربوز میں تقریباً 92% پانی موجود ہوتا ہے، اسی لیے اس کو افطار اور سحر میں استعمال کرنا مفید ہے تاکہ دن میں پیاس سے بچا جا سکے۔ کہتے ہیں کہ تربوز غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے، جس میں بہت کم کیلوریز پائی جاتی ہیں۔ تربوز وٹامن اے، وٹامن سی، پوٹاشیم، میگنیشیم، وٹامن B1، B5 اور B6 پایا جاتا ہے، جو انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید ہے، جو دن بھر ایک انسانی جسم کو محرک رکھتا ہے، اور اس میں موجود پوٹاشیم دن بھر کی مصروفیات کے باوجود تھکاوٹ کے احساس کو دور کرتا ہے۔ دوستو دنیا بھر میں موت کی بڑی وجہ دل کی بیماریاں ہیں، اور تربوز انسان کو عارضۂ قلب کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تربوز ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرنے میں معاون ہے۔ تربوز میں امینو ایسڈ پایا جاتا ہے، جو خون کی شریانوں کو کھولتا اور ہائی بلڈ پریشر سے محفوظ رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ انفیکشن بہت سی دائمی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، جیسے انسانی جسم میں انفیکشن کی روک تھام میں تربوز اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں موجود مختلف وٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹ انفیکشن کو ختم کرتے ہیں، اور تربوز دماغ کو بھی صحت بخشتا ہے۔ تربوز میں موجود لائکوپیننگ وٹامن سی انفیکشن ہے، جو اس کو روکنے کے لیے انتہائی مفید ہے، اور تربوز جسم میں پائی جانے والی ہڈیوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ جسم میں کیلشیم کی مقدار برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے، جو مضبوط ہڈیوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہڈیوں کی تکلیف میں، پٹھوں کی تکلیف میں مبتلا افراد کو بھی تربوز کے استعمال سے آرام ملتا ہے۔ تربوز سینٹولین پیدا کرنے کا اہم ذریعہ ہے، جو پٹھوں کو تقویت دیتا ہے۔ دوستو یہ تھے چند فوائد جو تربوز کے استعمال سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ البتہ یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اسے بہت زیادہ مقدار میں کھانا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگرچہ تربوز پانی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، اور غذائی فائبر بھی اس کے ذریعے جزوِ وزن بنائے جا سکتے ہیں، مگر اس پھل کی زیادہ مقدار کھانے سے نظام ہاضمہ کے مسائل جیسے پیٹ پھولنا، ہیضہ، گیس وغیرہ کا سامنا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ اس میں موجود جز سیٹولیٹ جو نظام ہاضمہ میں گڑبڑ کرتا ہے، اور اسی طرح لائکوپیننگ بھی اسی مسئلے کی وجہ بن سکتا ہے۔ دوستو اگر جسم میں پانی کی مقدار بڑھ جائے تو سوڈیم یا نمک کی سطح کم ہو جاتی ہے، جس سے سر چکرانے یا دیگر مسائل ہو سکتے ہیں۔ تربوز کو زیادہ مقدار میں کھانا جسم میں پانی کی مقدار کو بڑھا سکتا ہے، اور اگر اس کا اخراج نہ ہو تو یہ خون کا والیوم بڑھا کر ٹانکوں میں سوجن، تھکاوٹ، گردوں کو کمزور کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ دوستو ان نقصانات کا سن کر اس کا استعمال ترک نہیں کرنا، بلکہ اس کا استعمال اعتدال کے ساتھ کیا جائے۔ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ بعض ماہرین تو تربوز کو سحری میں کھانے کی تجویز بھی دیتے ہیں، تاکہ گرمیوں کے موسم میں لگنے والی پیاس کی شدت کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ جب انسان پانی پیتا ہے تو پانی زیادہ دیر تک جسم میں نہیں رہتا، لیکن تربوز میں جو کہ نمکیات ملا پانی ہوتا ہے، اس لیے یہ جسم میں زیادہ دیر تک رہتا ہے، اور یوں گرمی اور پیاس کی شدت کا احساس نہیں ہوتا۔ دوستو افطار میں اس کے استعمال میں احتیاط کا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جتنی زیادہ پیاس لگتی ہے اتنے زیادہ مشروبات اور پانی کا استعمال کرتا ہے۔
جب آپ افطاری میں پانی اور مشروبات کے استعمال کو کنٹرول کیے بغیر تربوز کا بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ پانی کے استعمال میں زیادتی کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایک شکایت کرتے ہیں کہ پیٹ پھول جاتا ہے۔ اسی لیے تربوز کے استعمال سے احتیاط ضروری ہے۔ اگر آپ نے تربوز استعمال کرنا ہے تو پانی کا استعمال کم کرنا چاہیے، اور دوسری احتیاط یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ تربوز کھانے کے فوراً بعد پانی کا استعمال نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اسی لیے اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔